بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مشاهدينا الكرام، من الشيخ دلوار حسين الأزهري النقشبندي، أستاذ التفسير، معهد نور الراضية، میدان اندونیسیا. حضرت ایک مرتبہ پھر آپ حضرت کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں. قرآن کریم اللہ رب العزت کے کلام مجید کی تفسیر کے ساتھ سورۃ البقرہ آیات 17. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس آیات میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مشاہدین الکرام، اللہ رب العزت مالک و مولا قرآن کریم میں بہت سارے مثالیں بیان کی ہیں، بہت چیزیں ہم لوگوں کو مثالوں سے سمجھائیں. اسی طرح اس آیات اس کے بعد اللہ رب العزت نے مثال کے ذریعے سے منافقینوں کو سمجھایا کہ منافق کس طرح ہوتے ہیں. تو یہ پہلا مثال، دو مثال فرمائے اللہ رب العزت نے. پہلا مثال یہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. مثلهم، منافقینوں کا مثال، كمثل الذي استوقد نارا، اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ کو جلایا. فلما اضاءت ما حوله، جب اس کا ارد گرد روشن ہوا، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات، اللہ نے کیا کیا، اس کا جو وہ روشنی تھی، آگ کی وہ روشنی، اس روشنی کو چھین لیا، لے لیا اس سے. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو ایسے ظلمات میں، ایسے اندھیرے میں چھوڑا، منافقینوں کو ایسے اندھیرے میں چھوڑا، لا يبصرون، اور کچھ دیکھ نہیں پائیں گے. یہ ہے منافقینوں کا مثال. منافقینوں کا مثال اس طرح ہے، رات کے اندھیرے میں ایک شخص نے آگ جلایا، اس آگ کے ذریعے سے اس کے اطراف جو ہے، اس کے ارد گرد جو ہے وہ روشنی ہوا، اور کچھ دیر کے بعد وہ روشنی بجھ گئی اور وہ اندھیرے میں رہ گیا، اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا. وہ ہے منافق. یہاں پر جب ایمان کے بارے میں بات کہتے ہیں استوقد نار کا مطلب یہ ہے کہ نور، اللہ رب العزت، ایمان، دل میں ایمان کا ہونا. جب ایک مومن کسی کے دل میں ایمان ہوتا ہے، مسلم ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. اب وہ ایمان کس طرح اللہ رب العزت اس سے وہ ایمان چھین لیتا ہے؟ جب اس کے ایمان میں تکبری آ جاتی ہے، شکوک آ جاتا ہے، وہ شک و شبہ کرنے لگتا ہے خدا کے ذات پر، مسلمانوں کو شک و شبہ کرنے لگ جاتا ہے، اس کے دل میں تکبری ہے، دوسرے کو اپنے برابر نہیں سمجھتا، وہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے، خدا کے وحدانیت اور غیر کے درمیان تمیز نہیں کرتا، وہ اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کرتا. تب اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ ذهب اللہ بنورہم، اللہ ان سے ان کے نور، ان کے ایمان کو چھین لیتا ہے. تو یہاں پر مدرسہ تفسیر میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہاں پر اذا ذهب النور لا يبقى الا ظلم، جب کسی شے سے، کسی ذات سے اس کی نور کو، اس کے ایمان کو، اس کی روشنی کو چھین لیا جاتا ہے تو صرف وہاں اندھیرا ہی اندھیرا رہتا ہے اور کچھ بھی نہیں. مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے اس کا ایمان، سب سے بڑی نعمت عظم، عظیم، اللہ رب العزت کی طرف سے عظیم نعمت ہے ہمارے لیے ایمان. اور ایمان کی حفاظت ہم پر ہے، ہم اپنی ایمان کی حفاظت کریں گے. اگر ہم نے اپنی ایمان کی حفاظت نہیں کی، خدا کی پیروی نہیں کی، غلط راستے پر بھٹک گئے، کفر کی راہ پہ اختیار کر لیا، تکبر کے راہ پہ اختیار کر لیا،
مسلمانوں کے درمیان میں شک و شبہ پیدا کرنے لگے، شرک اور وحدانیت اور شرک کے درمیان میں تمیز نہ کرنے لگے، تو سمجھ لینا اللہ رب العزت نے آپ سے وہ ایمان چھین لیا ہے۔ تو سمجھ لینا جو بھی شخص ایسا کرنے لگا تو یہ سمجھ لو خدا نے آپ سے آپ کا جو نور ہے، آپ کے دل میں جو اللہ کا نور ہے، اس نور کو چھین لیا۔ وہاں پر صرف ظلمات ہے، گمراہی ہے، گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان مسلمانوں کے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن سے محبت کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کو قرآن کے طریقے پر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔